نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں تھوڑا تھوڑا جو ہے قرآن پاک کی کچھ آیتیں جو ہے نا ان کا ترجمہ سیکھیں گے۔ ابھی جو لیکچر جو انفارمیشن والے لیکچر تھے وہ میں نے گرامیٹیکلی جو تھے ان کو ذرا پوسٹ پون کر دیا، کیونکہ اب رمضان ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کی جہاں زیادہ احکامات ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اب سب سے پہلے جو ہے نا سورۃ فاتحہ جو ہے وہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا، کھولنے والی۔ اس سورت کے نا 5-6 نام ہیں۔ اس کو رقیہ بھی کہا گیا ہے اور فاتحہ کھولنے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کا مطلب تھا تمام، حمد مین تعریفیں۔ میں نے یہاں پر تفسیر نہیں بتانی، صرف ترجمہ بتانا ہے۔ تمام تعریفیں للہ، لام جو کہ لگا ہوا جارہ والا، اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر غور آپ نے کرنا ہے کہ جو سیکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے کس طرح اردو کے ورڈز نکالنے ہیں، اور پیچھے اگر کوئی رول ریگولیشن ہے تو اس کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ اب تمام جہان اس میں صرف انسان نہیں آ جاتے، بلکہ چرند پرند، انڈر گراؤنڈ جتنی چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے، پھر سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام کو پالنے والا اللہ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت زیادہ پسند ہے، رحیم، رحم کرنے والا۔ اور کہتے ہیں رحمان کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھیں ہر بندے کے لیے، چاہے وہ کرسچن ہے، ہندو ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیے جا رہا ہے نا۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس میں نہیں رکھتا فرق، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، چاہے مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں، سب کو۔ مالک سے مالک لفظ نکل رہا ہے، یوم سے دن، یوم الدین قیامت یا بدلے کا دن، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے روز اور کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی سوائے ایک اللہ کے۔ اللہ کے سامنے کوئی بھی جو ہے نا کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی بات کر سکے نا۔ اس وقت سب جو ہے نا ایک لائن بنا کے سب کھڑے ہوں گے۔ ایک لائن کا مطلب ہے کہ لائن میں صف در صف جو ہے نا فرشتے بھی اور سب دنیا کی مخلوقات جو ہے نا وہ لائنز میں بنا کے کھڑی ہوں گی۔ اب یہ لائنز کیسے ہوں گی؟ ہر اچھائی کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ایک لائن بنی ہوگی، برائی کی علیحدہ بنی ہوگی، جس طرح کی کیٹیگری ہوگی اس طرح کی لائنز بنی ہوں گی۔ تو اس دن کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس جو سورت کو نا اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا نا۔ جو 5 آیتیں ہیں نا، یہ جو پہلی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بتایا کہ اپنے بارے میں بتایا ہے کہ کیا ہے۔ اس کے بعد بتایا پھر کہ یہ جناب آپ لوگوں کو کہا کہ آپ کیا اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلی جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے ایاکا۔ ایا کہتے ہیں، ایا کو اس کو حصر کا کلمہ کیا بولتے ہیں کہ صرف، کا ہم ضمیر پڑھ چکے ہیں، صرف تیری۔ نعبدو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نون کا مطلب ہے ہم، عبد کا مطلب عبادت، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور واو کا لیسن کل پرسوں پڑھا تھا، اور حرف عطف ہے یا کا، اور تجھی سے نستعین، مدد مانگتے ہیں۔ کہ ادھر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت بھی ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں اور مدد بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم جو دیکھیں روزانہ کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کی یہی والی آیت کتنی دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم غیر اللہ سے مدد مانگیں تو پھر کتنی بری بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بہت سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف ایک شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ تو شرک تو دیکھیں اگر آپ گھر میں شراکت کسی کی برداشت نہیں کرتے ہیں
تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ جو اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا ہے وہ کس طرح شراکت کو کرے گا قبول۔ نیکسٹ ورڈ یہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہمیں، ہدایت، کون سی ہدایت؟ قرآن۔ صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا۔ تو اب یہ دعا پھر آگے اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے کہ اے اللہ تم مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ صراط المستقیم آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کون سے لیکچر میں تھا اور یہ ہے کیا؟ صراط راستہ، اللہ زینہ، اللہ زینہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا لوگ۔ تو یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ تم ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، تا کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے تو، اگر پیش ہو جاتی تو میں بن جاتا، لہذا اس کو پڑھنے میں بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ زیر زبر کی غلطی نہ ہو۔ انعمتا، تو نے انعام کیا، کہ انسان یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پہ تم نے انعام کیا ہے، علیہم ان پر، غیر سوائے، المغضوب ال لگا ہوا ہے تو یہ خاص بنا رہا ہے اس کو، مغضوب کا روٹ ورڈ نکل رہا ہے غضب، تو ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا کہ جن پر غضب ہوا ہے۔ اب غضب کن پہ ہوا تھا؟ پہلے کتنی قومیں، جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ تھے، بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آباد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی برداشت کی وجہ سے ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب آیا۔ تو یہی دعا ہے، دعا کرتا ہے انسان کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ اب انعام کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا راستہ، کہ جو اللہ کو پسند ہے ان کا راستہ، کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ یحب المحسنین، اللہ لا یحب المفسدین، کہ اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر وہی ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں میں یہ بتایا ہے کہ میں کن لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں، تو لہٰذا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا راستہ دکھانا۔ واو اور لا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کیا تھا بلا؟ نہیں، اس کا مطلب تھا ولا دوالین، دوالین کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دواد اور لام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، اور ہمیں گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا، کہ گمراہوں کا راستہ آپ کے سامنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی ارد گرد اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس سے پہلے زمانوں میں بھی اچھے لوگ بھی تھے، بہت اچھے بھی تھے اور خراب بھی تھے۔ تو لہٰذا یہ دعا ہم پوری جو ہے نا کرتے ہیں قرآن نماز میں کہ اللہ ہمیں گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا اور نہ ہی ان کا راستہ دکھانا جن پہ تم نے غضب کیا ہے۔ اب آپ اس کو سنیں سمجھیں، اور بات وہی ہے کہ ادھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور جو ہی نماز سے باہر نکلتے ہیں تو کسی نہ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اور کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو ہر چیز دینے والی ذات جو ہے اللہ کی ذات ہے، تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اوپر تھا نا الرحمن الرحیم جو تھا نا، اللہ تعالیٰ رحمان سب لوگوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا میں ہر بندے کو رزق دے رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کافر ہے مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ہدایت ہے جو میں بن مانگے نہیں دیتا۔ تو ہدایت جو مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، لہٰذا رزق تو دیکھیں کوئی بھی بندہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی پرندے چرند جو ہے نا، یہ سب قرآن پاک میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو پرند صبح اگر نکلتا ہے تو کوئی بھی بھوکا تو نہیں جاتا نا، گھر پیٹ بھر کے جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا ہمیں ہماری محنت سے مل رہا ہے، محنت اللہ نے کہا ضرور کرو، لیکن دینے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ کی ہے۔
اللہ کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے ملے گا ضرور وہ. تو اس میں غلط بیانی کرنی، کاروبار میں خرابی کرنی، جھوٹ بولنا، جھوٹ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کو کھا جاتا ہے. تو ہم لوگ یہی بات ہے کہ گھروں میں بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو بزنس میں یا جابس میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پھر ناراض نہ ہو تو اور کیوں ہو. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف تو ہم نماز میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دوسروں سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی دینے والا ہوں. تو جب اللہ نے اپنے ذہن میں ذمہ لے لیا ہے کہ میں تمہیں دینے والا ہوں، ایون کہ زمین کے اندر جو چونٹی بھی ہے اس کو رزق دینے والا بھی جو ہے نا اللہ ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں گرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں فرمایا ہے کہ میرے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہوتا. تو باقی چیزیں تو دور کی بات ہے نا. اگر ایک پتا اور چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کدھر ہے اور کہاں جا رہی ہے، تو آپ سوچیں کہ ہمارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوگا. اب نگہبان کا مطلب ہے یہ بھی ابھی اگر ہم 30واں پارہ پڑھیں تو اللہ اس میں کہتے ہیں انہ لحافظین کرام کاتبین، کہ کرام کاتبین ہیں اور تمہارے اوپر حافظ ہیں. اب اللہ کو ضرورت نہیں تھی ہمارے کرام کاتبین کی، لیکن بندوں کے لیے کہ بندے یہ نہ کہ بھائی یہ کدھر ہے. اس بات کو تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے. میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں کبھی میرے ذہن میں آتا ہوتا تھا کہ بھائی اتنے مال نامے، اتنے رجسٹر جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ کہاں پر اللہ نے رکھے ہوں گے اتنے زیادہ. لیکن جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، آپ موبائل میں ڈالتے ہیں، اس میں کتنا زیادہ ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی ہمارا ڈیٹا جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا میں، ایک لمحے لمحے کی خبر اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہیں. اور یہ کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں طرف جو بیٹھے ہیں، یہ ہماری اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی لکھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں تو کوئی نہیں، ہم کہیں بھی اکیلے بیٹھے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، غلط تو کوئی نہیں دیکھنے والا. دیکھنے والی ذات اللہ کہتا ہے کہ جہاں تم اکیلے بیٹھے ہو نا، دوسرا میں ہوں. یہ سورۃ کہف میں ہے بات کہ 2 تو تیسرا میں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو 6 تک لے کے گئے ہیں نا، کہ اگر تم 5 ہو تو 6 میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی آپ گناہ اگر ایسی جگہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ مت سمجھیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی ذات آپ کو دیکھنے والی ہے نا، تو اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے. لہٰذا جو بھی ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن پاک، اب یہ دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا، اس کو کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی. اور جب یہ اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائے تو جب قرآن پاک کی تلاوت مسجدوں میں جائیں تو وہاں پہ تلاوت ہوتی ہے، یا ویسے گھروں میں اگر ہو رہی ہوتی ہے تلاوت، تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئے گا. اگر اپنے گرامیٹیکلی اس کو سمجھا ہوا ہے تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گا. تو اگر آپ نے ایسے ہی رٹائی لگایا ہوا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا پڑھ کے آئے ہیں نماز میں اور باہر آ کے اب کیا کر رہے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو اپنی زندگی میں سے تھوڑا بہت ٹائم ضرور نکالیں اس قرآن کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، اور یہ قرآن جو ہے اس کا فہم ہمیں عطا فرمائے. فہم کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ عطا فرمائے، کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو الحمدللہ جو فاتحہ جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا دعا ہی ہے ایک طرح کی نا. اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے دلوں میں بھی اتار دے، اور ہم جو کام کریں سوچ سمجھ کے کریں کہ اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی ہماری ہیلپ کرنے والا ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت کامل عطا فرمائے، اور روزے ہم جو ہے نا صحیح طریقے سے روزے کا حق ادا کریں. جس طرح روزے کا حق ادا کرنے کا حق ہے اس طرح سے ہم روزے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہماری زندگیوں کو آسان کر دے. ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بہت مشکل بنایا ہوا نا, تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. آمین. والسلام علیکم.